बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मिस्र के शहर में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक खलील नामी डाकू रहता था। ये डाकू बहुत ही जालिम था। इसकी दहशत और खौफ से पूरे गांव वाले डरते थे। हत्ता कि बहुत सी रिवायात में ये भी मिलता है कि एक दफ़ा इमाम साहब ने इसको समझाने की बहुत कोशिश की ताकि वो इन बुरे कामों से बाज आ जाए, क्योंकि इमाम साहब ने इसके अंदर रहम दिली देखी थी। खलील नामी डाकू में एक बड़ी सिफत यह भी थी कि वह अपने गांव के किसी भी आदमी को नहीं लूटता था, और हत्ता कि वो गांव में भी मौजूद गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत जालिम भी था। लेकिन इस खलील नामी डाकू ने इमाम साहब को पूरे गांव के सामने बेइज्जत कर डाला था, और अब इसके डर की वजह से खलील को कोई कुछ नहीं कहता था। सारे गांव वाले इससे डरते थे और थर थर कांपते थे। इस गांव में अंजम नामी लुहार रहता था। उसकी एक बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील बेटी थी। इसकी बीवी इसकी बेटी की पैदाइश के वक्त वफात पा गई थी, और सारी जिंदगी अंजम ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। लेकिन अब वो अंजम बूढ़ा हो गया था और बोझ नहीं उठा सकता था, और इन गांव वालों का पानी का जरिया एक नदी था, जिसे वो तमाम गांव वाले खाने पीने के लिए वही नदी का पानी इस्तेमाल करते थे। अब इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, सारी जिंदगी मैं घर से बाहर नहीं निकली, हत्ता कि मैंने बगैर नकाब के घर के बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपसे बोझ उठाया नहीं जाता, और नदी गांव से बाहर है और बहुत सा फासला है। लिहाजा आज के बाद मैं नदी पर अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी और घर की जरूरत का पानी भर कर लाऊंगी। अंजम के जिस्म में अभी ताकत नहीं थी। उसने मजबूरी में अपनी बेटी को कहा, ठीक है बेटा, अब तुम नदी में जाना और पानी भर कर ले आना। एक दिन खलील डाकू अपने साथियों के साथ इस नदी पर अपने घोड़े को पानी पिला रहा था कि अचानक उसकी नज़र अंजम लोहार की बेटी पर पड़ गई। खलील ने अपनी ज़िंदगी में इतनी हसीन और जमील लड़की नहीं देखी थी। वो इसको देखकर पागल हो चुका था। खलील ने अपने साथी को अपने पास बुलाया और कहा, ये लड़की कौन है, किसकी बेटी है और कहाँ रहती है? तो उसने कहा, हजूर, ये आप ही के गाँव में रहती है। ये फलां अंजम लोहार की बेटी है। सारी जिंदगी इसने अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन अब इसका बाप बूढ़ा हो चुका है। अब ये खुद अपनी सहेलियों के साथ नदी से पानी भरने के लिए आती है। ये सुनकर खलील ने अपने साथी को कहा कि जाकर इस लड़की को मेरे पास बुला कर लाओ। खलील डाकू का एक साथी उस लड़की के पास गया और कहा, तुम्हें हमारा सरदार बुला रहा है। यह सुनकर अंजम लोहार की बेटी ने कहा, मैं तुम्हारे सरदार के पास क्यों आऊँ, और उसको मुझसे क्या काम है? तो खलील डाकू के साथी ने कहा, हमारा सरदार हुक्म देता है, वो किसी के पास खुद चलकर नहीं आता, लिहाजा तुम्हें हमारे सरदार के पास चलना होगा। जब यह बात इस आदमी ने कही तो इतने में लोहार की बेटी की सहेलियों ने कहा, यह हमारे गांव का बहुत बड़ा डाकू है। सारे गांव वाले इसके खौफ से कांपते हैं। अगर ये तुम्हें बुला रहा है तो तुम उसके पास चली जाओ, वरना ये गुस्से में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हारी इज्जत खराब कर सकता है। लोहार की बेटी खलील डाकू के पास आई और कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो उसने कहा, मैंने तुम जैसी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी, लिहाजा मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता तो तेरी इज्जत को इसी जगह पर तार तार कर सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो, और इसी वजह से मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम सीधा अपने घर जाओ और अपने बाप को जाकर कहना कि आज रात अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चला जाए और तुम्हें घर में अकेला छोड़ दे। और अगर तेरे बाप ने मेरी बात ना मानी तो तेरे बाप समेत तुम्हारे घर वालों को आग लगा दूंगा। यह सुनकर उस लड़की ने खलील डाकू के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत भी की और तुमने हमारे घर के करीब आने की जुर्रत भी की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। और उसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। जब लोहार की बेटी ने थप्पड़ मारा तो उसकी सहेलियों ने समझा कि अब खलील इसको यहाँ नंगा कर देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और गुस्से से सिर्फ अपना दांत पीसता रहा। इसके साथियों ने कहा, हजूर, आप अगर इजाजत दें तो अभी इस लड़की को यहाँ नंगा कर देंगे। तो खलील ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद खलील ने अपने एक सिपाही को पैगाम भिजवा कर अंजम लोहार को के पास भेजा कि आज की रात तुम अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चले जाना और अपनी बेटी को अकेला घर छोड़ देना, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो खलील डाकू आज रात तुम्हारे घर को आग लगा देगा और तुम दोनों को जिंदा जला देगा। खलील डाकू का पैगाम लेकर जब उसका साथी अंजम लोहार के पास पहुंचा तो अंजम लोहार खौफ से कांपने लगा और वो बहुत परेशान हो गया कि अब या तो हम दोनों को जिंदा जलना होगा या फिर अपनी बेटी की इज्जत को तार तार कराना होगा। अंजम लोहार अपनी बेटी के पास गया तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, आप शाम को गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चले जाएं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंजम ने कहा, बेटी, मेरे पास एक आखिरी रास्ता है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा।
انجم اپنے گدھے پر سوار ہو کر شہر کے قاضی کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب قاضی نے خلیل ڈاکو کے بارے میں سنا تو اس نے کہا ابھی اور اسی وقت اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر چلا جا۔ اگر خلیل کو صرف یہ پتہ چل گیا کہ تو میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آیا تو وہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے اور مجھے میرا یہ عہدہ بھی بہت عزیز ہے۔ انجم لوہار مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ آیا اور دل میں بہت پریشان تھا۔ اس نے یہ بات اپنی بیٹی کو بتائی تو اس کی بیٹی نے کہا بابا جان میرے پاس ایک آخری راستہ ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو میری عزت بھی بچ جائے گی اور اس خلیل نامی ڈاکو کی زندگی بھی بدل جائے گی اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ یہ سن کر انجم لوہار نے کہا بیٹی تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا بابا جان بے شک خلیل بہت ظالم ہے اور بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن اس کے اندر میں نے ایک چھپا ہوا اچھا انسان بھی دیکھا ہے۔ تو انجم لوہار نے کہا بیٹی تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا بابا جب خلیل ڈاکو نے ندی کے پاس مجھے کہا تھا کہ آج کی رات میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اور جب میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تو وہ چپ کر گیا اور وہ چاہتا تو وہیں پر میری عزت تار تار کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کرنا بہتر نہیں سمجھا اور اس کے اندر کے چھپے اچھے انسان نے کہا کہ یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور اتنا بڑا ڈاکو جس کے نام سے بڑے بڑے شہر کے قاضی تھر تھر کانپتے ہیں، اس ڈاکو کا میں نے تھپڑ مارا لیکن اس نے مجھ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ بابا جان میں چاہتی ہوں کہ میں خلیل ڈاکو کو سیدھے راستے پر لا کر اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کروں، کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ انجم لوہار نے کہا بیٹی بتاؤ کون سا راستہ ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا بابا جان آپ پڑوسی سے گھوڑا مانگ کر لائیے، ہمیں شام سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچنا ہوگا، اگر ہماری ملاقات سلطان سے ہو گئی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انجم لوہار نے کہا بیٹی ہمیں سلطان کے دربار تک کون پہنچنے دے گا؟ تو اس کی بیٹی نے کہا یہ میرا کام ہے، آپ گھوڑا مانگ کر لائیے۔ انجم لوہار اسی وقت دوڑتا ہوا گیا اور پڑوسی سے گھوڑا مانگ کر لایا۔ اس کی بیٹی اب گھوڑے پر سوار ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کر محل کے سان میں داخل ہوئے تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی سامنے کھڑی ہے اور سپاہیوں کو کہہ رہی ہے کہ مجھے سلطان کے سامنے حاضر کیا جائے۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین نے دیکھا تو سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ جب اس لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں لایا گیا تو پھر اس لڑکی نے سلطان کو کہا حضور میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے قریبی سپاہیوں کو باہر بھیج دیں۔ سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ یہ لڑکی آخر کہنا کیا چاہتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم باہر چلے جاؤ۔ سپاہی باہر چلے گئے تو اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا حضور میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں، میں انجم لوہار کی بیٹی ہوں، میرے بابا نے ساری زندگی مشکل میں گزاری اور مجھے عزت کے ساتھ بڑا کیا، لیکن آج رات اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو خلیل ڈاکو ہماری عزت کو تار تار کر دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین طیش میں آ گئے اور کہا بتاؤ وہ کیا چاہتا ہے؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل بات سے آگاہ کیا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا میں ابھی سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں، وہ شام تک خلیل نامی ڈاکو کو پکڑ کے میرے سامنے لے آئیں گے اور میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا حضور میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو سلطان نے کہا جو ڈاکو تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے تم اس کی جان بچانا چاہتی ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا سلطان معظم میں نے اس ڈاکو کے پیچھے ایک اچھا انسان دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے جس سے وہ خلیل نامی ڈاکو سیدھے راستے پر آ جائے اور میری عزت بھی بچ جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی سوچ میں پڑ گیا اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لوہار کی بیٹی کو کہا تم اپنے گھر چلی جاؤ اور گھر جا کر تم اپنے بابا کو کہنا کہ وہ گھر جانے سے پہلے ایک کتا اور ایک بکرا ذبح کرے، اور کتے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا دروازے پر رکھ دے اور آنے والے کو لگے کہ کتا ذبح کیا گیا ہے۔ یہ سن کر انجم لوہار کی بیٹی نے کہا حضور آخر کتے اور بکرے کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین نے کہا جب تمہارا ابا کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال کر پھینک دے گا اور چمڑا دروازے پر رکھ دے گا، اور بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت تم پکا لینا، اور جب وہ خلیل نامی ڈاکو اندر داخل ہوگا تو تم اپنے سامنے وہ پکا ہوا بکرا رکھ دینا اور اس کو کھانے لگ جانا۔ جب خلیل ڈاکو دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھے گا اور تمہیں گوشت کھاتا ہوا دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ تم کتا کھا رہی ہو، اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انجم لوہار کی بیٹی بہت عقل مند تھی
وہ سلطان صلاح الدین کی بات کا مقصد سمجھ چکی تھیں۔ وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور جا کر اپنے بابا کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور کہا بابا آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ انجم لوہار باہر گیا اور ایک کتا پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کا چمڑا دروازے پر رکھ دیا۔ اب آنے والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا سالن بنانے کے بعد اپنی بیٹی کے آگے رکھتے ہوئے انجم لوہار اپنے گدھے پر سوار ہوا اور اپنی بیٹی کی عزت کو اللہ کے حوالے کرتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ خلیل ڈاکو کے گھوڑوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی بیٹی اب بکرے کا گوشت کھانے لگی۔ جیسے ہی خلیل ڈاکو اندر داخل ہوا تو اس نے دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھا اور پھر لوہار کی بیٹی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے نفرت میں کہا یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ لوہار کی بیٹی نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو اس نے پھر نفرت میں کہا بتاؤ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ انجم لوہار کی بیٹی نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کتا ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر کھا رہی ہوں۔ جب یہ بات خلیل ڈاکو نے سنی تو لوہار کی بیٹی سے دور کھڑا ہو گیا اور سخت نفرت کرنے لگا اور اس کے بعد واپس جانے لگا۔ تو اتنے میں پیچھے سے لوہار کی بیٹی نے آواز دی اور کہا خلیل کیا ہوا، تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ جس لڑکی کو پانے کے لیے تو نے اتنا انتظار کیا اب خالی ہاتھ لوٹ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جو لڑکی کتے کا گوشت کھا سکتی ہے میں اس کو چھونا بھی نہیں چاہتا، پانا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سن کر لوہار کی بیٹی مسکرانے لگی اور کہا ذرا اپنے بارے میں تو سوچو، میں نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور تم مجھے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ تم خود سوچو جب تم مرو گے تو کیا ہمارا نبی اپنے سینے سے لگائے گا جس نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو لوٹا، کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کی عزتیں لوٹی، کتنوں کا خون بہایا؟ کیا تم جیسا انسان اللہ کے سامنے حاضر ہو سکے گا؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کبھی اپنے بارے میں سوچا؟ جب انجم لوہار کی بیٹی نے یہ بات کہی تو اس کی باتیں خلیل نامی ڈاکو کے دل میں جا لگی۔ وہ وہیں پر رک گیا اور سوچنے لگا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اس لڑکی نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور میں اس سے اتنی سخت نفرت کر رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس انسان نے ساری زندگی لوگوں کی عزتوں کو لوٹا، حرام کا مال کھایا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک نوالا حلال کا نہیں کھایا، وہ قبر میں حساب کیسے دے گا؟ اپنے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر وہ اسی وقت زمین پر گرا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہا اے میرے مالک، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آج تک میں بڑے بڑے گناہ کرتا رہا لیکن مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ آخر میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ منظر انجم لوہار کی بیٹی نے دیکھا تو مسکرانے لگی۔ تو خلیل نے کہا تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا یہ جو تمہارے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے قیمتی ہے؟ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یہ تو بکرے کا گوشت ہے، صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے میں نے کتے کو ذبح کرایا، اب یہ گوشت میرے لیے دنیا جہان کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد انجم لوہار کی بیٹی نے اپنی محبت کا اظہار خلیل نامی ڈاکو سے کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا، اور خلیل نامی ڈاکو نے ساری زندگی کے لیے چوری، ڈکیٹی اور زناکاری جیسے گناہوں سے توبہ کر لی اور اس کے بعد انجم لوہار کے ساتھ محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے لگا۔ اور وہی خلیل ڈاکو جس کے نام سے شہر کے بڑے بڑے سردار اور قاضی تھر تھر کانپتے تھے، گاؤں کی لڑکیاں نام سنتے ہی اپنی خیموں میں چھپ جایا کرتی تھیں، بچے جس کا نام سن کر بچے رونا بند کر دیتے تھے، وہی ڈاکو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور انجم لوہار کی پاکیزہ لڑکی کی بہادری کی وجہ سے اتنا بڑا نیک اور رحم دل انسان بن گیا اور اتنا عاجز بن گیا کہ خود اتنا دولت مند ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے باپ کے ساتھ لوہار کا کام کرتا تھا، اور اس کے بعد اس قوم میں خلیل کی وجہ سے کبھی کسی کو تنگی نہیں آئی اور وہ گاؤں بہت ترقی کرنے لگا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔